علیمہ خان نے ان یوٹیوبرز پہ اٹیک کیا ہے جو روز بتاتے تھے کہ خان رہا ہونے والا ہے، بس سب اڈیالہ جیل ٹوٹ جائے گی اور پبلک ہی پبلک ہوگی اور خان باہر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں، ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، کچھ اور کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کے تحت اختیار بھی مل گیا، یعنی کہ وہ اختیار پہلے سے ہے لیکن اس کو اور فورس دے دی گئی ہے، انفورس کر دیا گیا ہے کہ آپ ری کاؤنٹنگ کر کے جو بھی فیصلہ دیں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر یہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو مزید تو 2/3 کی اکثریت تو بڑے آرام سے مل جاتی ہے۔ ڈگڈگی جو بجائی گئی کہ یہ تو بیسیکلی حفاظ کو توسیع دینے کے لیے، یہ یہاں تک نہیں تھا، یہ اس سے آگے ہے۔ وہ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنانا، اس پہ پھر ایڈ ہاک ججز آئیں یا کوئی اور ججز آئیں، نئے ججز لگائے جائیں، اور اس پہ تو پھر فائز عیسیٰ کو شاید اعتراض نہ ہو کہ وہ اس کے چیف جسٹس بن جائیں۔ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو منوانے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کہ حکومت کن منصوبوں پہ سوچ رہی ہے، حکومت کے پاس کرنے کو کیا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتی ہے۔ اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کیا کرنے کو سوچ رہی ہے تو عوامی فلاح کی بات اس وقت میں نہیں کر رہا، اس وقت ہے کہ منصوبہ سازیاں کیا ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ پھڑا ہے، وہ ہے کورٹ کے ساتھ ہے، اپوزیشن کے ساتھ تو اب وہ اس طرح سے رہا ہی نہیں ہے۔ تو اب جو کورٹ سے کیسے نپٹنا ہے، کیونکہ اپوزیشن کو تو بڑی حد تک وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اب اس اپوزیشن کو بالکل ویک کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اب اس کی کیا پلاننگ ہے۔ تو پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ اپوزیشن کو کس طرح سے ویک کیا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو ارکان ہیں پی ٹی آئی کے جو آزاد ہیں اور ابھی تک آزاد ہیں، کیونکہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے باوجود وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں بن سکے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ ججز سے رائے مانگی ہوئی ہے کہ آپ بتائیں جی کہ ہم ان کو پی ٹی آئی کا حصہ کیسے بنائیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی کون ہے جس نے سائن کرنے ہیں کہ یہ بندہ جو آ گیا ہے یہ پی ٹی آئی میں اس کو جوائن کرنے کے لیے میں سائن کرتا ہوں، تو وہی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ یہ بہت سے مسائل ہیں، یہ ہے اور بہت سی آپ نے پرانی باتیں سنی ہوئی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ارکان موجود ہیں، اب ان میں سے لوگ توڑنے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ماحول بنا ہے ابھی فیض حمید کے بعد، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا نا کہ فیض حمید کے بعد بہت سے غباروں سے ہوا نکل چکی ہے اور اٹھ شوں کر کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی کہ جو غبارہ بنایا گیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے، اور بالآخر عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، اور جب وہ رہا ہو کے آئیں گے تو وہ اتنی لمبی اپنے بنی گالہ تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لیں گے، شاید کوئی 12 سے 24 گھنٹے کہہ رہا تھا، کوئی 3 دن کہہ رہا تھا، کوئی 5 دن کہہ رہا تھا، اور وہ اتنا کراؤڈ آئے گا پورے ملک سے کہ ہر چیز جو ہے وہ بلڈوز ہو جائے گی اور نہ حکومت رہے گی اور نہ کوئی اور رہے گا۔ یہ تھی اصل میں لوگوں کو جو کہانیاں بتائی جا رہی تھیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، اس میں بھی ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ علیمہ خان نے ان یوٹیوبرز پہ اٹیک کیا ہے جو روز بتاتے تھے کہ خان رہا ہونے والا ہے، بس سب اڈیالہ جیل ٹوٹ جائے گی، ایک بہت بڑے افسر کی ملاقات ہو گئی ہے اور اب جو سڑکیں ہیں وہ بلاک ہو جائیں گی اور پبلک ہی پبلک ہوگی اور خان باہر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں، اس کی وجہ سے تو اور کیسز بن رہے ہیں۔ اور سیم از ایک آج مجھے بڑے لیگل مائنڈ نے یہ بتایا کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ بھی شاید وہی کام کر رہی ہیں جو علیمہ خان نے یوٹیوبرز کے بارے میں کہا ہے، روزانہ ایک کیس لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں ضمانت تک چلے جاتے ہیں۔ مثلا توشہ خانہ 1 ہے، سائفر ہے، اب توشہ خانہ 2 آئے گا تو وہ بھی چلا جائے گا، یا اس کے علاوہ جو بھی ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں ان کو لگا لیتے ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ اس کی سماعت ہی روک دی ہے کہ عدالت مطلب سماعت کرے لیکن اس پہ فیصلہ نہ کرے۔ تو جیسے ہی جج کوئی پکڑتے ہیں، یہ جو جج ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان پرو ہیں، وہ کوئی کیس پکڑتے ہیں، حکومت ایک نیا کیس لے کے آ جاتی ہے۔ تو یوٹیوبرز کی طرح اس طرح ججز بھی شاید اب علیمہ خان کو یہ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنی پڑے گی
اور ججز سے اپیل کرنی پڑے گی کہ خدا کا واسطہ ہے اب ضمانتوں کی طرف نہ آئیں، ان کیسز کو نیچرل جو کورس ہے، کورس آف ایکشن ہے، کو لا کا کورس جو ہے، طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق چلنے دیں۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ ارکان اپنے ساتھ ملائے جائیں گے، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا یہ کہ ابھی وہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں نوٹیفائی ہونا تھا، ان ارکان نے واپس آنا تھا جو ان کو ملے تھے، پی ٹی آئی کی جو بخصوص نشستیں تھیں وہ مل گئی تھیں، اور جس کے بعد ان کی 2/3 اکثریت بن گئی تھی، تو وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا۔ اب وہ اس پہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا، 1-2 اجلاس ہوں گے، اور اس کے بعد یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، وہاں پہ ایک ایشو ریز کیا جائے اور پھر اسپیکر جو ہیں وہ اس میں غصے میں آئیں اور غصے میں آ کے وہ ایک رولنگ پاس کر دیں اور کہیں کہ الیکشن کمیشن نے اب تک ہماری پاس کی گئی، پارلیمنٹ کی پاس کی گئی آئینی ترمیم پر نوٹیفائی کیوں نہیں کیا، تو وہ رولنگ دے دیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی کر دے اور ارکان ان کے ساتھ مل جائیں اور 2/3 اکثریت ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں سے اب چلتے ہیں واپس کہ کورٹ کے ساتھ نمٹنے کا معاملہ ہے نا، تو وہ ہے، یہ تو تھا الیکشن اپوزیشن کو ویک کرنے کا، اب آ گیا کورٹ کے ساتھ، تو 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے۔ آپ کو پتا 3 ارکان اسمبلی ایک فیصلے کے تحت نون لیگ کو اور مل گئے ہیں، جو ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، کچھ اور کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کے تحت اختیار بھی مل گیا، یعنی کہ وہ اختیار پہلے سے ہے لیکن اس کو اور فورس دے دی گئی ہے، انفورس کر دیا گیا ہے کہ آپ ری کاؤنٹنگ کر کے جو بھی فیصلہ دیں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ تو کیسز تو اور بھی پڑے ہوئے ہیں، تو 3-4 اور اگر آ جاتے ہیں ایم این اے اسی طرح، تو 3 تو پہلے آ گئے ہیں، 3-4 اور آ جاتے ہیں، 7 ہو جائیں گے، کچھ اور آ جائیں گے۔ اگر یہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو مزید تو 2/3 کی اکثریت تو بڑے آرام سے مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں بھی ہوتا تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو 2/3 اکثریت پھر بن جائے گی۔ تو آپ کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی آئینی ترمیم لے کے آنی ہے، جوڈیشل پیکج لے کے آنا ہے۔ اور وہ جوڈیشل پیکج کیا ہے؟ پہلے تو سب لوگوں نے یہ ڈگلی بجا دی کہ نہیں جی وہ بیسیکلی یہ جو ہے ڈگڈگی جو بجائی گئی کہ یہ تو بیسیکلی حفاظ کو توسیع دینے کے لیے، یہ سب کچھ یہ یہاں تک نہیں تھا، یہ اس سے آگے ہے۔ وہ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنانا، یعنی کہ موجودہ سپریم کورٹ جو ہے یہ صرف رہ جائے گی کیسز جو سول اور جو اس کی فوجداری مقدمات ان کی اپیلیں گئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، اور حکومت یہ کہے گی کہ اتنی ساری ہیں کہ وہ لاکھوں میں ہیں یا ہزاروں میں ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، ان کے فیصلے کریں۔ تو یہ کورٹ جو ہے یہ تو پھنسی رہتی ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں اور پولیٹیکل میٹرز میں پھنسی رہتی ہے، تو اس لیے، اور یہ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان بار کونسل نے اس پہ ایک پٹیشن بھی فائل کر دی ہوئی ہے اور حکومت کو بھی یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے، ہم ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بناتے ہیں اور یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اور جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں وہ اس کورٹ میں جایا کریں گے، اور باقی یہ جو کورٹ ہے یہ روٹین والے کیسز سنے گی تاکہ ان لوگوں کو ریلیف ملے اور یہ کریں۔ تو وہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گی اس پہ پھر ایڈ ہاک ججز آئیں یا کوئی اور ججز آئیں، نئے ججز لگائے جائیں، اور اس پہ تو پھر فائز عیسیٰ کو شاید اعتراض نہ ہو، جسٹس فائز عیسیٰ کو شاید کہ وہ اس کے چیف جسٹس بن جائیں۔ اس کی تو وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے، یہ تو خیر انہوں نے کلیئر کر دیا اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ اب کوئی اس کے ساتھ کھیلتا جائے تو کھیلتا جائے، اس کے تو وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ تو اس میں اس کی جو نوعیت ہے جو سن رہے ہیں، جو جس طرح کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، کہ اس کی نوعیت بھی یہ ہوگی کہ وہ کورٹ جو ہے وہ بھی صرف کیسز سن کے اپنی اوپینین دے گی، کوئی فیصلہ نہیں دے گی۔ یعنی کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی یا کوئی قانون کی کوئی شک جو ہے وہ چیلنج ہوتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کو کہے گی کہ بھئی ہماری رائے یہ ہے کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ دیکھ لیں۔ تو یعنی کہ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو منوانے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک پیکج ہے پورا۔ اب اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ضرورت بھی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس وقت تو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ضرورت ہے، کہ کچھ ججز ایسے ہیں جو مسائل کریٹ کر رہے ہوں گے حکومت کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرنے کی
کوئی یقین دہانی آ جائے کہیں سے تو پھر اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے، ادروائز اس پہ بہت سا کام جاری ہے۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل جو بلایا گیا ہے وہ تو ایک ایشو ہے جو اس وقت چل رہا ہے، جس پہ لوگ سڑکوں پہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے، لیکن مین وائل کو آبزرویشن بھی لی جا سکتی ہے، کوئی رولنگ بھی لی جا سکتی ہے، یا اگلا اجلاس جو سپٹمبر میں آنا ہے اس میں آ سکتا ہے یہ سب کچھ۔ تو یہ ہیں جو منصوبے بن رہے ہیں۔ اب یہ سامنے کب آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور ان کے پیچھے پلاننگ میں اصل جو رکاوٹ ہوگی یا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی پتہ ہے ہمیں، وہ اگلے پروگرام میں بتائیں۔